اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولی ان جاءہ الاعمى وما يدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت له تصدی وما علیک الا یزکا واما من جاءک یسعی وهو یخشی فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة۔ انہوں نے تیوریاں چڑھائیں اور منہ پھیرا اس بات سے کہ ان کے پاس ایک نابینا شخص آئے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا پتا کہ شاید کہ وہ سنور جاتے یا وہ نصیحت حاصل کرتے، چنانچہ نصیحت انہیں فائدہ دیتی۔ بہرحال جو بے نیاز ہیں آپ انہی کے لیے کوشاں ہیں، حالانکہ اگر وہ نہ سنوریں تو آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور جو شخص آپ کے پاس بھاگتے دوڑتے ہوئے آئے اور وہ ڈرتے بھی ہیں فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا تو آپ ان سے اعراض کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ وہ ایک نصیحت کی چیز ہے، تو جو شخص چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ ایسی چیز فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ، ایسے مکرم صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے جو بہت بلند عظمت والے پاکیزہ ہیں اور بابرکت ہاتھوں سے لکھے گئے ہیں نیک وکار فرشتوں کے ذریعے۔ انسان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ناشکری اور انکار کرتا ہے، حالانکہ ہم نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ نطفے سے اسے پیدا کیا، پھر اس کو پیدا کیا، برابر سرابر کیا، پھر اس کے لیے راستوں کو آسان کیا، پھر ہم اس کو موت دیتے ہیں، پھر اس کو قبر میں اتار دیتے ہیں، پھر جب چاہیں گے ہم اسی سے اس کو دوبارہ کھڑا کر دیں گے۔ ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو کام انہیں دیا گیا انہوں نے اسے پورا نہیں کیا۔ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانوں کی طرف دیکھے کہ ہم نے موسلادھار بارش برسائی، پھر زمین کو پھاڑ دیا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، چنانچہ ہم نے اس سے غلے اور ترکاریاں اگائیں اور انگور اور زیتون اور کھجور کے باغات اور بڑے گھنے گنجان باغات اور میوے اور چارے اگائے تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ تو اچانک وہ ایک چیخ ہوگی کہ جس دن انسان اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگ رہا ہوگا۔ اس دن ہر شخص کی ایک الگ ہی شان ہوگی، وہ ہر شخص سے بے نیاز ہوگا۔ بعض چہرے اس دن کھلے ہوئے ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوں گے، اور بعض چہرے وہ ہوں گے کہ ان کے اوپر گرد اڑ رہی ہوگی، پھٹیا مار ان کے اوپر سے ظاہر ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نافرمان اور بدکار ہوں گے۔ یہ سورہ عبسہ ہے اور مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس سورہ کے مضامین بڑی مختصر سی صورت ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر بہت سارے مضامین بیان فرمائے اور ہماری زندگی کے لیے اصلاح معاشرہ کے تعلق سے اور اسلامی معاشرہ کیسا ہو
ایمانی معاشرہ کیسا ہو، اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اصول اور ضابطے بیان فرمائے، اور اس کے بعد آنے والی زندگی کے اندر کیا حال ہونے والا ہے یا انسان کی کیا شان ہونے والی ہے، اللہ رب العالمین نے اسے بیان فرمایا۔ سب سے پہلے تو جو سورہ کی ابتدا ہو رہی ہے وہ ایک واقعے سے ہو رہی ہے، یا ایک واقعے کی طرف اس میں اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کے اندر امت محمدیہ علیہ السلام کے لیے پیغام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور و معروف صحابی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بھی ہیں، یہ نابینا تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سرداران مکہ اور مشرکین مکہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس بات کے لیے یا اس بات کی تمنا کے اندر کہ میں انہیں دین سمجھاؤں، انہیں اسلام سکھاؤں، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ایمان لانے کی ترغیب دلاؤں تاکہ یہ سدھر جائیں، ایمان لے کر آ جائیں، اسلام قبول کر لیں، ہدایت پر آ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس منشا سے ان سرداران قریش کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور بعض سرداروں کا نام بھی آیا، بڑے سرکش اور جابر لوگ، یعنی جن میں عتبہ ہے، شیبہ ہے، امیہ بن خلف ہے، اسی طرح سے جو ہے ابو جہل ہے، ایسے بڑے بڑے سرداران قریش جو وہاں پر موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اس نیت کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے میں ان کو سمجھا رہا ہوں تو سدھر جائیں، ہو سکتا ہے اسلام لے کر آئیں۔ اسی حال کے اندر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ چونکہ آپ نابینا صحابی تھے، لہذا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا کس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یا کیا گفتگو چل رہی ہے۔ اس طرح آئے، تیزی کے ساتھ آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا علمنی یا رسول اللہ مما علمک اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے، جو اللہ نے آپ کو بتایا ہے، جو اللہ نے آپ کو تعلیم دی ہے، وہی مجھے بھی تعلیم دیجئے، وہی مجھے سکھائیے، وہی مجھے بتلائیے۔ ان کا ایک دم سے آ جانا، مجلس کے اندر کیا حال ہے یا کیا بات ہو رہی ہے اس کا انہیں علم نہیں تھا، اس وجہ سے وہ معذور تھے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کیا، اور ناگواری کے آثار نظر آئے۔ ایسا لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ آپ نے آتے کے ساتھ ایک دم سے آ کر سوال کر لیا، یہ بھی نہیں دیکھا یا یہ بھی نہیں پوچھا کہ میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں یا کس کام میں لگا ہوا ہوں، آپ نے ایک دم سے آ کر سوال کر لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کیا، اور ہلکا سا آپ کے چہرے پر ایسے آثار نظر آ گئے جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ایک دم آ جانا اور ایک دم سوال کر لینا ناگوار گزرا۔ اتنی سی بات اگر دیکھا جائے، اگر معاشرے کے اعتبار سے دیکھا جائے، کوئی بہت بڑی بات یا بہت بڑا واقعہ نہیں ہو گیا، چھوٹی سی بات دیکھی جائے، بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نامناسب لگا کیا، لیکن اتنی سی بات کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آیت مبارکہ نازل فرما دی، اور قیامت تک کے آنے والے تمام لوگوں کے لیے پیغام چھپا دیا اس بات کے اندر کہ کبھی بھی کسی کو ہلکا یا کبھی بھی کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کری گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے، اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے آپ کا یہ طریقہ نہیں تھا، بلکہ نیت اور ارادہ یہی تھا کہ یہ دین پر آ جائیں، نیت اور ارادہ یہی تھا کہ اسلام قبول کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہلکی سی اس چیز کو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کوڈ کر کے حکم دے دیا تمام لوگوں کے لیے قیامت تک کے آنے والے کہ کبھی بھی کسی کو ہلکا یا چھوٹا نہیں سمجھنا۔ حالانکہ وہ ہلکا اور چھوٹا سمجھنے کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ آپ نے مجلس کے آداب کے خلاف آپ کو نظر آیا کہ ایک دم سے آ کر کے انہوں نے بات کر لی، وہ انہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس لیے نہیں کہ آپ جو ہے چھوٹے ہیں یا اس لیے نہیں کہ آپ نابینا ہیں، بلکہ مجلس کے آداب کے خلاف وہ کام کرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بھی پیغام چھپا دیا کہ کبھی بھی کسی کو اس طرح ہلکا اور چھوٹا نہیں سمجھنا۔ اب یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس واقعے کے تحت علماء مفسرین نے کئی ساری باتیں لکھی ہیں، کئی ساری باتیں۔ ان میں سب سے اہم بات یہ لکھی ہے کہ کوئی شخص بھی اگر طالب بن کر آ رہا ہے
یعنی ایسا شخص جو کوئی چیز سیکھنے کے لیے آ رہا ہے، اس کے سامنے کوئی طلب ہے، کوئی چیز سیکھنے کے لیے آ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں ہدایت پر آ جاؤں، مجھے رہنمائی کر دی جائے، مجھے مسئلہ بتا دیا جائے، مجھے صحیح جو ہے رہنمائی کر دی جائے تاکہ میں صحیح طرح سے دین پر عمل کر لوں، تو کہا کوئی بھی شخص ہے اگر طالب بن کر آ رہا ہے تو جس شخص کے پاس جا رہا ہے، جس شخص سے پوچھ رہا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ پہلے اس کو ترجیح دے۔ یعنی اگر یہاں ایک اصول بتا دیا گیا کہ موٹے سے طور پر کہ ایک شخص ہے کہ وہ داعی ہے، یا ایک شخص سے وہ عالم ہے، یا ایک شخص سے وہ معلم ہے، اس انداز کے اندر اس کے سامنے کوئی شخص آیا، ایسا شخص یا ایسا بچہ یا ایسا بڑا طالب بن کر آیا، وہ چاہ رہا ہے کہ مجھے کوئی بات بتا دی جائے تاکہ میں سیکھ لوں اور اس کے اوپر عمل کر لوں، تو اس شخص کی ذمہ داری یا اس عالم کی ذمہ داری یا اس داعی کی ذمہ داری ہے کہ پہلے اس شخص کی بات سنے اور اس شخص کو بتائے، اس شخص کے مقابلے میں جو طالب بن کر نہیں آ رہا ہے۔ اسی لیے اس کے تحت علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ مدارس اسلامیہ کے اوپر بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور ایک بڑا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں یہ غیر مسلموں میں دعوت کا کام نہیں کرتے ہیں، یا مدارس کے لوگ جو ہے غیر مسلموں کو اسلام کی طرف آنے کی دعوت نہیں دیتے ہیں، یا مدارس کے لوگ جو ہے غیر مسلموں کا تحریک نہیں چلاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ الزام ناواقفیت کی بنیاد کے اوپر ہے، یہ الزام ناواقفیت کی بنیاد پر، علم نہیں ہونے کی بنیاد پر ہے کہ لوگ اٹھا کر کچھ بھی کہہ دیتے ہیں علم نہیں ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ ہر کام کے لیے الگ الگ ماہرین ہوتے ہیں، ہر کام کے الگ الگ ماہر ہوتے ہیں، ہر شخص کا کام ہر شخص نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین الگ الگ انسان کو الگ الگ صلاحیت عطا فرماتا ہے۔ ایک بات، اسی طرح دوسری بات یہ کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں مدارس اسلامیہ کے اندر، بلکہ دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو بڑے بڑے علماء وہ کام انجام دے رہے ہیں غیر مسلموں کے اندر دعوت کا کام، یعنی اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا اور ان کو اسلام کی طرف، ایمان کی طرف ان کے رہنمائی کرنا، انہیں بتانا، بڑے بڑے، حتیٰ کہ ہمارے سامنے کئی ایسے واقعات ہیں کہ علماء جیلوں کے اندر بند ہیں، ماضی قریب کے اندر علماء کو جیلوں میں ڈالا گیا اس بات کی بنیاد پر کہ وہ لوگوں کو جو اسلام سکھا رہے ہیں، یا وہ لوگوں کو اسلام کی بات بتا رہے ہیں، یا وہ لوگوں کو اسلام کا تعارف کرا رہے ہیں، اس کی بنیاد پر ان کو جیلوں تک میں ڈالا گیا۔ اور بڑے بڑے علماء آج بھی الحمدللہ اگر دیکھا جائے بڑے بڑے تحریکیں چلا رہے ہیں، بڑے بڑے تنظیمیں چلا رہے ہیں جو لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں۔ کوئی شخص مسلمان ہوا اور اسلام کی طرف بلایا، وہ نو مسلم ہے، محنت کری اس کے اوپر، اس نے اسلام قبول کرا اور اس کو اللہ کے راستے میں بھیج دیا، بھائی جو جا کر کے دین سیکھو۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک شخص بڑا ہو گیا، اس کو مدرسے کے اندر بٹھا کر بچوں کے ساتھ تو دین سکھانا مشکل ہے، ناممکن تو بہرحال نہیں، لیکن بڑا مشکل امر ہے، لہذا اس کو اللہ کے راستے میں بھیج دیا کہ جاؤ بھائی اب تم دین سیکھ لو، اس لیے کہ تم ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہو، ابھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہو، تمہیں جو ہے فرائض کے علم ابھی نہیں ہے، واجبات کا علم نہیں ہے، پاکی ناپاکی کا علم نہیں ہے، نماز روزے کا علم نہیں ہے، جاؤ جا کر دین سیکھو اللہ کے راستے میں نکل کر۔ تو لازم اور ملزوم دعوت کا کام اور مدارس کا کام لازم و ملزوم اس طرح سے کام ہو رہا ہے، الحمدللہ بڑا کام ہو رہا ہے۔ اگر ہم دنیا دیکھیں، ہمارے ملک کے اندر گھومیں یا ملک کے بارے میں پڑھیں اور ان لوگوں کے بارے میں پڑھیں جو غیر مسلموں کے اندر دعوت کا کام کر رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں کسی بڑے عالم سے وابستہ ضرور ملیں گے، یا کہیں نہ کہیں کسی بڑے مدرسے سے وابستہ ضرور ملیں گے۔ تو لہٰذا یہ تو ایک الزام ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ کوئی انسان اس شخص کو دعوت کا کام کر رہا ہے اس شخص کے اندر، یا اس شخص کو سمجھا رہا ہے جو طالب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کے اندر مفسرین نے بات لکھی ہے کہ اس سے بات پتا چلی کہ جو طلب حق لے کر آیا ہے، یعنی اگر سارے مدارس کے لوگ یا سارے علماء یا سارے ذمہ داران غیر مسلموں کے اندر دعوت کا کام کرنے لگ جائیں گے، اگر بچوں کو پڑھانا وہ چھوڑ دیں، مسلمانوں کے بچوں کی تعلیم و تربیت اگر وہ چھوڑ دیں، مسلمانوں کے اندر ہونے والی جو بے دینی کو اگر وہ چھوڑ دیں، اور مسلمانوں میں ہونے والی خرافات کا تذکرہ کرنا، اس کی اصلاح کرنا، اس میں واعظ و نصیحت کرنا اگر وہ چھوڑ دیں، تو یہ بنیادی کام کون کرے گا؟ ہمارے سامنے اصل میں جذبات کے سامنے ایک بات آتی ہے، جذباتی نعرے جو ہے تھوڑی دیر کے لیے دماغ کو بڑا پرسکون تو بنا دیتے ہیں، یعنی انجوائے تو کر لیتا ہے انسان جذباتی نعروں سے، لیکن جذبات کا تعلق حقیقت سے بہت دور ہے۔ حقیقت کی دنیا میں اتر کر اگر دیکھا جائے تو مسلمان کا وہ بچہ جو 12-13 سال تک کا ہو گیا، پہلا کلمہ اس کو نہیں پتا، مسلمان کی وہ بچی جو بالغ ہو چکی، 12-13 سال کی عمر تک ہو چکی، اس پہ غسل جنابت فرض ہو گیا، اس کے غسل جنابت کا طریقہ نہیں پتا۔ مسلمانوں کی وہ خواتین یا مسلمانوں کو جو شادیاں ہونے والی ہیں، جن کی شادیاں ہو چکی، انہیں غسل جنابت کے بارے میں نہیں پتا۔
مسلمانوں کے بچوں کو فرائض کے بارے میں نہیں پتا، واجبات کے بارے میں یہ نہیں پتا کہ اگر وضو ہمارا نماز کے اندر وضو ٹوٹ گیا تو نماز کو توڑنا ہے یا نہیں توڑنا ہے۔ بہت سے غلط فہمی کی بنیاد پر، مسائل کا علم نہ ہونے کی بنیاد پر انسان انداز مار کام کرتا چلا جاتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کام کر لے۔ بہت سارے مسئلے ایسے ہوتے ہیں، انسان نماز کے اندر غلطی ہو جاتی ہے، سوچ میں پڑ جاتا ہے مجھے کیا کرنا ہے، مجھے سجدہ سہو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن انسان سجدہ سہو کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان رکوع کے اندر گیا، سبحان رب العظیم اس نے نہیں پڑھا، اب پتا چلا کہ میرا سبحان رب العظیم پڑھنا بھول گیا تھا، تو بعد میں سجدہ سہو کر لیتا ہے، حالانکہ ایسی غلطی نہیں تھی کہ جس میں سجدہ سہو کرنا پڑتا۔ نوافل کا چھوٹ جانا، مستحبات کا چھوٹ جانا، سنتوں کا چھوٹ جانا، اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے۔ اور کبھی پتا چلا جلدی جلدی میں آیا، تکبیر تحریمہ ہی نہیں بولی اس نے، ڈائریکٹ ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہہ دیا، بغیر اللہ اکبر کہے ہاتھ اس نے باندھ لیے، اب وہ کہہ رہا بعد میں سجدہ سہو کر لیا، حالانکہ تکبیر تحریمہ چھوڑی تھی۔ تکبیر تحریمہ چھوڑنے کی بنیاد پہ سجدہ سہو سے کام نہیں ہوتا ہے، وہاں نماز دہرانا پڑے گی۔ اگر امام صاحب کے پیچھے غلطی ہوئی ہے تو امام صاحب بھی مقتدی کے واجب تک کے تو ذمہ دار ہیں، یعنی اگر کسی شخص نے امام صاحب کے پیچھے اگر واجب اگر اس کا چھوٹ گیا تو امام صاحب اس کو جھیل لیں گے، اس کی نیابت کر لیں گے، لیکن اگر اس کا واجب نہیں بلکہ فرض چھوٹا ہے اگر، تو امام صاحب نہیں جھیل پائیں گے۔ اگر یہ شخص تکبیر تحریمہ اس نے نہیں بولی، جلد بازی کے اندر آیا، ہاتھ اٹھا کر کے اس نے ہاتھ باندھ لیے، تکبیر تحریمہ چھوٹ گئی، اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو نماز دہرانا پڑے گی، یہ سجدہ سہو سے کام نہیں ہوگا۔ تو امت کا بہت بڑا طبقہ اس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اس کو موٹی موٹی باتیں، بیسک چیزوں کا نالج نہیں ہے کہ آخر ہمیں کرنا کیا ہے۔ روز مرہ پیش آنے والے اکثر ہوتا ہے نا، گشت کے اندر نکلیں، بہرحال ہم حسن ظن ہی رکھ سکتے ہیں، کسی کے بارے میں برا گمان تو نہیں رکھیں گے، لیکن عام طور پہ ہوتا ہے بہت سے احباب بول دیتے بھائی ہم ناپاک مسجد نہیں آ سکتے، حالانکہ ان کی ناپاکی وہ نہیں ہوتی ہے جس ناپاکی کے اندر ان کو غسل جنابت کرنا ہو، وہ ناپاکی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کھڑے ہو کے پیشاب کر دیا تھا، اس کی وجہ سے ہم مسجد نہیں آ سکتے۔ حالانکہ کھڑے ہو کے پیشاب کر دینے کی وجہ سے انسان ناپاک نہیں ہوتا ہے، اگر اس کے قطرے کپڑے پر لگ گئے ہیں، کپڑوں کو آ کر مسجد میں دھو سکتا ہے، مسجد کے وضو خانے میں آ کر کے کپڑوں کو پاک کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، یہ وہ ناپاکی نہیں اس کے بارے میں کہا گیا کہ جنوبی شخص مسجد میں نہیں آئے اور پاگل اور بچے کو مسجد سے دور رکھا جائے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ناپاک نہیں ہے، اس کو غسل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ وضو کر لے اور اس کے بعد جو ہے اگر کپڑے پہ کہیں پیشاب لگا ہوا نظر آ رہا ہے یا قطرے، اور قطرے بھی فقہا فرماتے ہیں ایسے قطرے جو بالکل نظر ہی نہیں آتے ہوں، سوئی کے ناکے کے برابر ہیں، تو معفو عنہ ہیں، اللہ اس سے پوچھ نہیں کرے گا، یعنی پکا یقین ہو قطرے لگے ہوئے ہیں، قطرے نظر، ورنہ ایسی باریک باریک باتیں اگر اور ذرا سی باتوں پہ ناپاک کے فتوے دینے لگ جائیں تو امت کا ایک بہت بڑا طبقہ 24 گھنٹے ناپاک ہی سمجھے گا اپنے آپ کو۔ دین میں اتنی زیادہ سختی نہیں ہے کہ بالکل ایسا بنا کے پیش کر دیا گیا کہ بھئی یا تو لکڑی صحیح سالم رہے گی یا لکڑی کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے، لکڑی کے اندر نرمی، لکڑی میں لچک اور لینینسی جو ہوتی ہے وہ بالکل نکال دی، اتنے بڑے مسائل نہیں۔ تو یہ علم نہیں ہونے کی بنیاد کے اوپر انسان ایسی باتیں کہتا ہے، ورنہ تو ایمان والا عام طور پہ ناپاک نہیں رہتا ہے، اگر اس کو حاجت غسل کی وہ غسل کر کے پاک و صاف رہتا ہے۔ کھڑے ہو کے پیشاب کر دینے کو انسان سمجھ رہا ہے کہ ناپاک ہو گیا، میں پاس سے نکل رہا تھا، گائے نے پیشاب کر دیا تو انسان بول رہا ہے میں ناپاک ہو گیا، بکری نے پیشاب کر دیا کپڑوں پہ لگ گیا، بھائی کپڑے ناپاک ہوئے ہیں عارضی طور پر، اس کو دھو لے یا بدل لے، اس میں غسل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن علم نہیں ہونے کی بنیاد کے اوپر انسان بہت سارے غلط چیزیں ایجاد کر لیتا ہے، اور یہ تب ہوتی ہے کہ انسان کو علم نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم پر اتنا زیادہ ابھارا ہے کہ یہاں تک فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض ہے علم دین کا حاصل کرنا، اور یہ فرض کا فتویٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام بتلا رہے ہیں کہ فرض ہے، یا بعد میں فقہا نے یا علماء نے تشریح کر کے نہیں بتایا کہ یہ حکم فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام خود بیان فرما رہے ہیں کہ یہ فرض ہے۔ لہذا یہ موٹی موٹی چیزیں مدارس اسلامیہ کے اندر بچوں کو جب سکھائی جاتی ہیں تو وہ آگے جا کر کے امت کے اندر آ کر اس کو انجام دیتے ہیں، اور ایک اگر حق عالم پیدا ہو گیا کسی بستی کے اندر، وہ چھوٹی موٹی بستی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے ممالک کے اندر چاہے ہم اٹھا کر دیکھ لیں کارگزاریاں جن جگہوں پر آج کم مسلمان ہیں، ساؤتھ افریقہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، آسٹریلیا کو اٹھا کے دیکھ لیں، اسی طرح چائنا کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان ملکوں کے ہسٹری اگر پڑھیں اور گہرائی اور گہرائی سے مطالعہ کریں اگر، تو ایک عالم دین نظر آتا ہے پورے علاقوں کو بدل دینے کے لیے۔
پتہ چلا کوئی عالم دارالعلوم دیوبند سے گئے تھے، کوئی گجرات کے مدرسے، کوئی دھابیل سے گئے تھے، کوئی کہاں سے گئے تھے، کوئی ہمارے پڑوسی ملک پاکستان سے گئے تھے، ایک عالم گئے تھے، پورے کے علاقے کو انہوں نے بدل دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا ملک یمن، ایک اکیلے تنہا صحابی تھے، اور اس کے بعد اللہ نے وہ دین کی فضا قائم کری کہ وہ عالم، وہاں کے عالم بھی وہی ہو گئے، وہاں کے مفتی بھی وہی، وہاں کے استاد بھی وہی، وہاں کے رہبر رہنما بھی وہی، ہر چیز کے لیے وہاں کے امام بن گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک صحابی کے ذریعے پورے علاقے کو چمن کر دیا۔ تو مدارس کے اسلامیہ کے فارغین ایک عالم ایک علاقے کے اندر گیا ہے اور پورے علاقے کو چمن کر دیا۔ یہ تاریخ ہے، ہسٹری ہے ان ملکوں کی جہاں پر انسان سوچے بھئی یہاں تو صحابہ کے قافلے کبھی گئے نہیں، جغرافیائی لحاظ سے دیکھا جائے یہاں تو صحابہ کبھی پہنچے ہی نہیں، یہاں تو کبھی صحابہ کرام کی کوئی جنگی مہم نظر نہیں آتی ہے، یہاں تو کوئی نظر نہیں آتا کہ صحابہ کرام یہاں پر گئے تھے، یا گئے بھی تھے عارضی طور پر تجارت کے اعتبار سے تو واپس آ گئے تھے، لیکن پتہ چلا کہ بہت بعد میں اسلام وہاں پہنچا ہے۔ علاقے کے مدارس کے فارغین علماء کے ذریعے ایک عالم کو اللہ رب العالمین نے ایسا قبول کرا کہ پورے علاقے کے لیے وہ کافی ہو گیا۔ تو لہذا جذبات کے اندر آ کر کبھی ایسی باتیں نہیں کہنا کہ مدارس والے غیر مسلموں میں کام نہیں کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو مدارس کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کہے کہ صاحب ہم غیر مسلموں میں کام نہیں کرتے ہیں یا غیر مسلموں میں کام کرنے کے نعوذ باللہ خلاف ہیں۔ علماء تو قربانیاں دے رہے ہیں اس بات کے اوپر، جیلوں کو آباد کر رہے ہیں اسی بنیاد پر کہ غیر مسلموں کے اندر دین کا کام کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ ہر شخص اس میں نہیں لگ سکتا، یہ بالکل حقیقی بات ہے، مسئلے کی بات ہے کہ ہر شخص دین کے ایک ہی کام کو ہر شخص اگر پکڑ لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اگر ایمان والوں کا لشکر مجاہدین کے لشکر جہاد میں چلے جائیں، اس کے باوجود بھی ایک جماعت ایسی ہونا چاہیے اسلامی ملک کے اندر کہ وہ تفقہ فی الدین کرے، تاکہ وہ دین کے اندر اگر سارے کے سارے جہاد پہ اتنی بڑی فضیلت والا عمل جہاد، اتنی بڑی فضیلت والا، یعنی کہا جائے کہ بہت زیادہ اخلاص والا عمل کہ انسان اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کے اللہ کے لیے نکل جاتا ہے، اس سے بڑا اخلاص اور کیا ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود بھی کہا گیا کہ سارے کے سارے لوگ پورے کے پورے علاقے خالی مت کر دینا، بلکہ ایک جماعت ایک گروہ ہونا چاہیے جو تفقہ فی الدین کرے، جو دین کے اندر رہنمائی کرے، آنے والے جب واپس آ رہے ہیں تو ان کو بتائے کہ دین کے اندر کیا ہے۔ کئی سارے مسائل ایسے پیش آ رہے ہیں، خاص طور پر ہمارے ملک کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی تھی، فقہاء نے علماء نے کہا بھئی یہ چیز حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن علموں میں بلوا ہو گیا اس کے اندر، اتنی زیادہ اس کے اندر پھیل چکی وہ چیز کہ اب انسان اگر نہیں کروا رہا ہے مثلا تو گورنمنٹ کی طرف سے انسان پہ کوئی جرمانہ لگ رہا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے پابندیاں ہو گئی ہیں۔ رات اور دن علماء اور فقہاء سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں، سیمینار کرتے ہیں، فقہی مقالات لکھتے ہیں، فقہی سیمینار کرتے ہیں، اور امت کے سامنے آنے والے حالات پر گفتگو کرتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ آ رہا، آپ کیا کریں۔ اور پورے ایک فقہی سیمینار ہوا، اگلے سال تک کے لیے سارے فقہاء جو اس کے ارکان ہیں، اس کے رکن ہیں، ان کو مضمون دے دیا جاتا ہے کہ بھئی اتنا وقت ہے آپ کے پاس، اس کے بارے میں تحقیق کریے، اگلے فقہی سیمینار میں ہماری ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ تجاویز پیش کریں گے، دیکھیں گے مسئلہ حلال ہے یا حرام ہے، کتنی شریعت نے اس میں گنجائش دی ہے یا بالکل گنجائش نہیں ہے۔ یہ رات اور دن کے علماء کی محنتیں ہیں، رات اور دن علماء کوشش کرنے۔ اسی بات پر حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب حفظہ اللہ کا ایک جملہ کئی مرتبہ میں نے ذکر کرا ہے، یعنی بہت اہم بات انہوں نے بیان فرمائی کہ جس وقت امت بہت سکون کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ رات گزارتے، اس وقت امت کے نوجوان علماء کی جوانی کی راتیں اس بات میں لگ جاتی ہیں کہ امت کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے تو اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہر عالم کے دماغ میں ہر وقت مسئلہ نہیں ہوتا ہے، پتہ چلا دن میں مسئلہ نہیں دیکھ پا رہا ہے، وہ دن میں جو دوسرے کام دھندے ہیں، فیملی ہے، رات کی تنہائیوں کے اندر ورق گردانی عالم کرتا ہے تاکہ مجھے صبح کسی کو جواب دینا ہے، میرے ذہن میں مسئلہ نہیں ہے لیکن مجھے بتانا ہے فلاں شخص کو کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے۔ تو اسی طرح کئی ساری چیزیں ہیں جن کے اندر کوئی طالب حق بن کر آ رہا ہے، جو حق کا طالب ہے، حق کا متلاشی ہے، اس کو بیان کرنا، اس کو وضاحت کرنا زیادہ اہم اور زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے یہ بات بالکل ذہن میں نہ رہے کہ مدارس اسلامیہ کے لوگ یہ کام نہیں کرتے ہیں، الحمدللہ کرتے ہیں اور بھرپور تعداد میں کرتے ہیں، لیکن ہاں یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر عالم یا ہر معلم یا ہر استاد یہ کام نہیں کرے گا، اس وجہ سے کہ شریعت مطہرہ کا تقاضا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر شخص کے اندر الگ الگ ذمہ داریاں دی ہیں۔ صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو ہے صلاحیت کے اعتبار سے، ان کے مقام مرتبے کے اعتبار سے ڈیوائیڈیشن کر دیتے ہیں، آپ کو یہ کام کرنا ہے، آپ کو یہ کام کرنا ہے، آپ کو یہ کام کرنا ہے۔
اللہ رب العالمین نے ہر شخص میں الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں، تو لہٰذا یہ بہت اہم چیز ہے کہ جو شخص طالب حق بن کر آ رہا ہے، اس لیے آ رہا ہے کہ مجھے سکھا، اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک شخص کے پاس یا ایک استاد کے پاس میں مدارس کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی ہم کو دین سکھائیے، ہم کو بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میں تو غیر مسلموں میں جا کے دعوت کا کام کروں گا، یا میں تو فلاں کام ہی کروں گا تو ہے نا کیا بولتے میری نجات ہوگی، یا دوسرے لوگ بھی یہ سمجھے کہ میری نجات اسی میں ہوگی۔ اسی لیے کہ بعض دعوت کے ساتھی بھی جذبات کے اندر یا جہالت کی بنیاد پر یا غلو کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی عالم نے 3 دن نہیں لگائے، عالم نے چلا نہیں لگایا، عالم نے سال نہیں لگایا، عالم نے 4 مہینے نہیں لگائے۔ بھئی یہ یقیناً چیزیں ہیں کہ ضروری ہے، کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ دوسرے دینی مشغلے کے اندر لگا ہوا ہے، دوسری اگر وہ چیزیں سکھا رہا ہے، دوسری تعلیم و تربیت کر رہا ہے، تو چلے اور 4 مہینے پر انحصار نہیں ہے انسان کی نجات کا صرف، یعنی وہ سوچ لے بس یہی کچھ ہوگا، یعنی اللہ معاف کرے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ سال نہیں لگائے ہوئے کو تو عالم بھی ماننے کو راضی نہیں ہے، کہ گویا کہ اگر سال نہیں لگایا تو شاید کہ عالم ہی نہیں ہے، یا 8 سال 10 سال مدرسے میں گھاس کاٹی ہے اس نے۔ تو لہٰذا یہ جہالت جو آ رہی ہے اس وجہ سے آ رہی ہے کہ ہم نے سوچا ہے کام صرف ایک ہے کہ بھئی غیر مسلموں میں دعوت کا کام مدارس والے نہیں کر رہے، لہٰذا یہ مدارس والے گویا کہ کوئی کام ہی نہیں کر رہے ہیں، اور یہ افسانے یا فرضی مثالیں نہیں ہیں۔ ابھی چند سالوں پہلے ایک مدرسے کے صاحب ہمارے کھجرانہ کی مسجد کے اندر باہر کے کسی علاقے کے آئے چندے کی نیت سے، ایک شخص نے باقاعدہ، اب میں نام تو نہیں لیتا کس تحریک یا کس جماعت کا ہے، لیکن نام جھنجھوڑ کے کہا بھائی مدرسہ والے غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرتے ہی نہیں ہو، تمہیں تو صرف مسلمانوں کو مسلمان بنانے کی فکر ہے۔ یعنی یہ تانے کے انداز میں بات کہی کہ اتنے بڑے بڑے مدرسے تم نے کھول لیے ہیں، کتنے نا تم نے غیر مسلموں کو ہدایت دے دی، یا کتنے جو ہے لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر آ گئے، یا کتنے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کر لیا۔ ہاتھ جھنجھوڑ کے اس سفیر کا اس شخص نے یہ بات کہی، یہ اس بنیاد پر کہی کہ یا تو علم نہیں ہے کہ مدارس والے کیا کام کر رہے ہیں۔ میرے خود پیر و مرشد جو ہیں ایک بڑی عظیم الشان تحریک چلا رہے ہیں اس ملک کے اندر، اس تحریک کا نام ہی یہ ہے کہ تحریک پیام انسانیت، کہ پوری دنیا کے لوگوں کو چاہے کسی بھی خطے کے اندر رہنے والا ہو، کسی بھی علاقے کے اندر رہنے والا ہو، اس کو جو ہے اللہ کے دین کا تعارف کرایا جائے، اس کو بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے، اس کو سمجھایا جائے کہ اسلام یہ ہے، مسلمان یہ ہے۔ تحریک پیام انسانیت کے جلسے اور جلوس تو نہیں، جلسے جو ہوتے ہیں یہ مندروں تک میں ہوتے ہیں، مٹھوں تک کے اندر ان کے جلسے ہوتے ہیں، اور سارے لوگوں کو بتایا جاتا ہے اس دین کی طرف آ جاؤ، جو رہنمائی جو ہمیں دی گئی ہے کتاب اللہ کے ذریعے، اور الحمدللہ لوگ قبول بھی کرتے ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ کا لگایا ہوا پودا جو انہوں نے تحریک پیام انسانیت شروع کری، پورے ملک کے اندر بڑے زور و شور سے چل رہا ہے، لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہر شخص کے دائرے الگ الگ ہیں۔ سارے مدارس کے لوگ نہ تو اس کام میں لگ جائیں گے، یا سارے مدارس کے لوگ سوچ لے بھئی ہم سارے کے سارے دعوت کا کام غیر مسلموں میں چھوڑ کر صرف پڑھنے پڑھانے پہ لگ جائیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے وارثین علماء، ہر وہ کام کرنا پڑے گا جو نبی نے کرا ہے، ہر وہ کام کرنا پڑے گا جو نبی نے کرا ہے، اور نبی جو نیابت کے اندر دے کر گئے ہیں، چاہے وہ تعلیم و تعلم ہو، چاہے دعوت و تبلیغ ہو، چاہے تزکیہ نفس ہو، چاہے افہام و تفہیم ہو، جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں وہ کام پورا کرنا پڑے گا، تبھی صحیح معنوں میں وراثت کا حق ادا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا حق ادا ہوگا۔ تو لہذا اس واقعے کے تحت مفسرین نے بات لکھی ہے کہ جو طالب حق ہے، حق کا متلاشی ہے، حق کی طلب کے لیے خود آیا ہے آپ کے پاس، اس کا حق زیادہ ہے، اس کا حق زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں لطیف تنبیہ کی گئی اس بات کے اوپر کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یا آپ کے لیے یہ کام مناسب نہیں تھا کہ آپ جو سرداران قریش کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ گئے، اور ایک نابینا شخص آئے، اس لیے آئے اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ علمنی یا رسول اللہ مما علمک اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے وہ بات سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہے۔ یعنی دین کی تلاش کے اندر آ رہے ہیں، دین کیا ہے اس کو سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، لہٰذا آپ کو یہ کام مناسب نہیں تھا کہ آپ ایسا کرتے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی وجہ سے، ذاتی مفاد کے لیے یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، بلکہ یہی تھا آپ کا ارادہ، اور یہی آپ کی منشا تھی کہ شاید یہ لوگ بھی راہ راست پر آ جائیں۔ اس واقعے کے بعد روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ بہت بڑھ گیا، بہت زیادہ بڑھ گیا، اور کہا بھائی ان کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مجھے تنبیہ فرمائی ہے کہ بھئی یہ کام مناسب نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال سب کا ادب اور اکرام اور اعزاز تو کرا کرتے تھے، لیکن حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کا خاص طور پر بہت زیادہ فرمانے لگ گئے،
اور اس کے اندر پیغام ہے کہ اگر انسان سے کوئی چوک ہو جائے, کوئی لغزش ہو جائے, ظاہر سی بات انبیاء اکرام علیہم السلام کا معاملہ ہے تو وہاں پہ لفظ چوک ہی استعمال کر سکتے ہیں, وہاں کوئی گناہ نہیں کہہ سکتے. اس لیے بعض مفسرین نے بات لکھ دی, اردو کے مفسرین نے, کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ کے نبی سے بڑی غلطی ہوئی, یا غلو کرتے ہوئے بھیانک غلطی سے تعبیر کر دیا استغفر اللہ. نہ اتنی بھیانک غلطی نہیں بلکہ ہلکی سی چوک, معمولی سی چوک ہوئی. تو لہذا انبیاء اکرام علیہم السلام سے چوک ہوئی ہیں بعض انبیاء اکرام کے, اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا قرآن کریم کے اندر, اور اس کے بعد اللہ نے جو تنبیہ فرمائی اس کے اندر ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی بڑا بھاری کام ہو جائے تو اس کے بعد اس سے بچنے کے لیے سب سے اپنے ذمے سے اس کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلی توبہ و استغفار, کہ بھئی یہ کام ہو گیا, بہت غیر مناسب تھا, بہت غیر مناسب تھا, اللہ مجھے معاف فرمائے, اور اس کے بعد دوبارہ وہ کام نہیں کرنا. یا خاص طور پر اگر وہ کسی شخص سے متعلق ہے, جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایک صحابی کے بارے میں ان کا وظیفہ روک لیا کہ بھائی آپ نے اس طرح کی بات کری, یہ مناسب نہیں ہے, جب ان کا وظیفہ روک لیا تو قرآن کریم کے اندر آیت نازل ہو گئی کہ ایمان والوں کے لیے زیب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں کوئی خرچ کریں اور اللہ کے راستے میں کوئی چیز دے تو بعد میں اپنے کسی عارضی کی بنیاد پر اس کو روک لے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کہ وظیفہ جاری کرا بلکہ اس کو ڈبل کر دیا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر مجھے تنبیہ فرمائی. تو یہ کہ ایمان والے کا طریقہ ہونا چاہیے. فرمایا کہ آپ ایک وہ انہوں نے تیوریاں چڑھائیں اور پیٹ پھیری اس بات پر کہ ایک شخص نابینا شخص ان کے پاس آئے, اور آپ کو کیا پتا کہ شاید کہ وہ سمر جاتے یا وہ نصیحت حاصل کرتے, چنانچہ نصیحت ان کو نفع دیتی. ہاں جو بے نیاز ہیں, جو بالکل سرکش ہو چکے ہیں, آپ ان کی طرف توجہ دے رہے ہیں, حالانکہ اگر وہ ہدایت پر نہیں آتے ہیں یا وہ سنورتے نہیں ہیں تو آپ کے ذمے کوئی باز پرس نہیں ہے. اب یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں انسان کو دی ہیں, خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذمہ داری کے تعلق سے انسان سے سوال کرے گا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا اللہ نے انسان کو مکلف ہی نہیں بنایا, یا اللہ نے اس کو طاقت ہی نہیں دی, یا وہ نہیں کر سکتا ہے. جیسے ایک موٹی سی بات ہے کہ ہم سوچیں کہ صاحب پوری دنیا کے اندر اسلامی نظام نافذ ہو جائے یا پوری دنیا کے اندر اسلامی حکومت قائم ہو جائے. ظاہر سی بات ہے انسان کا خواب ہے اور اس کی کوشش بھی کرنا چاہیے, اس کے لیے دعائیں بھی کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی کہ یہ ہوگا, ہر گھر میں دین داخل ہو کر رہے گا, ہر کچا اور پکا مکان اسلام سے منور ہوگا, عزت والا عزت سے قبول کرے گا, ذلت والا ذلیل و خوار ہو کے قبول کرے گا. یہ تو ہوگا, یقینی بات ہے. لیکن اگر انسان سوچ رہا ہے کہ دنیا کے فلاں کونے کے اندر اسلام آ جائے, اس کے گھر کے اندر اسلام نہیں ہے, وہ سوچ رہا ہے کہ دنیا کا اس خطے کے اندر اسلامی نظام نافذ ہو جائے, گھر کے چار دیواری کے اندر اسلام نہیں ہے, گھر کے چار دیواری کے اندر اسلامی نظام نافذ نہیں ہے, اس کے 6 فٹ کے جسم کے اوپر اسلامی نظام نافذ نہیں ہے, تو یہ صرف خام و خیال ہے. یہ صرف انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے, اس لیے کہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اس بات کا کہ یہ وہ چیز کا ارادہ کر رہا ہے یا سوچ رہا ہے کہ اگر مجھے طاقت ہوتی ہے فلاں کام کر لیتا. تو بھائی جو طاقت ہے وہ تو کرو, گھر کے اندر دین نافذ کرو, اس کی طاقت ہے. ہمارے اولاد کے اندر دین نافذ کرے, اس کی طاقت ہے. ہمارے علاقے میں, ہمارے محلے کے اندر, ہمارے سماج اور معاشرے کو اسلامی سماج معاشرہ بنا, اس کی تو طاقت ہے. تو انسان وہ تو کرے. انسان جب وہ کام کرے جو آج اس کے قبضے قدرت میں ہے, آج اس کے ہاتھ میں جو کام ہے, انسان وہ کام کرے تو اللہ رب العالمین وہ کام اس سے لے گا جو انسان کے تصور میں بھی نہیں ہوگا. کوئی سوچ سکتا تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے والد محترم کہتے بھائی تجھے اونٹ چلانا نہیں آتا, دنیا میں کیا کرے گا. یعنی بہت سے موقعوں پر والدین اپنے ایسی اولاد کو جس کے کہتے ہیں نا کہ اسے آسان نظر آتے ہیں, کوئی بہت بڑا کام نہیں کر پائے گا, بھائی تو کیا کرے گا, تجھے تو یہ کام بھی نہیں آتا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی عظیم الشان حکومت قائم کر کے بتا دی, اتنی عظیم الشان حکومت قائم کر کے کہ لوگوں نے ان کی مثالیں دی ہیں, غیر مسلموں نے ان کی مثالیں دی ہیں کہ دیکھو حکومت کرنا اگر تو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق جیسی حکومت کرنا, جو مسلمان نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ملک بن رہے ہیں, نئے نئے ملک بن رہے ہیں, جغرافیائی لحاظ سے ملک ٹوٹ رہے ہیں, نیا ملک بن رہا ہے, اس کے ذمہ دار اپنے حکمرانوں کو نصیحت کر رہے ہیں, ہم تمہیں اس بات کی نصیحت کرتے ہیں ابو بکر عمر جیسی حکومت کرنا, حالانکہ ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. ایسی عدل و انصاف والی حکومت کر کے بتا دی. تو جب انسان وہ کام کر لے جو اس کے بس میں ہے تو اللہ وہ کام کرا لے گا جو بظاہر اس کے بس میں نہیں ہے. تو لہذا فرمایا کہ جو یہ سنورنا نہیں چاہتے, آپ ان کے لیے تو لگے ہوئے ہیں, اور جو سنورنا چاہتے ہیں اور تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے ہیں اور ڈرتے ہیں, آپ نے ان سے اعراض فرما لیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا.
کل اب آگے نیا مضمون ہے کہ یہ جو چیز ہے قرآن کریم یہ نصیحت کی چیز ہے اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، جو لکھی ہوئی ہے بڑے اکرام والے بڑے مکرم صحیفوں کے اندر جو بہت بلند و بالا بڑے پاک بڑے طاہر ہیں بڑے پاک ہیں، اور ایسے ہاتھوں سے لکھی گئی ہے جو بڑے جو ہے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، یا فرشتوں کی صفت کو ذکر فرما کر کہ بہت زیادہ پاک باز ہیں، بہت زیادہ دیانت دار ہیں، بہت زیادہ متقی، اور ایسے لوگوں کے ذریعے چیزیں ایسے لوگوں کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ہے، یعنی قرآن کریم جن کے ذریعے لکھایا گیا، جن صحیفوں پر لکھا گیا یا جن کاغذات پر لکھا گیا وہ بھی بڑے مکرم، اور جن کے ہاتھوں سے لکھا گیا وہ بھی بڑے مکرم، اور جس جگہ پر لکھا گیا وہ بھی بڑے مکرم۔ اسی لیے یہاں پر ایک بات ذہن میں رہے کہ قرآن کریم کے تعلق سے عام طور پہ ایک سوال آتا ہے، بھئی قرآن کریم کو موبائل میں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ تو بہرحال مسئلہ تو یہ کہ پڑھ سکتے ہیں، مسئلہ الگ چیز ہے، لیکن انسان خود سوچے کہ اس کا دل اس کا ضمیر کیا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب کو بغیر عظمت کے ساتھ پڑھوں؟ کیا اس کا دل اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں قرآن کریم کو لیٹے بیٹھے آڑے ترچھے کیسے بھی پڑھوں؟ موبائل چلانا جو ہے نا انسان کوئی ادب اور احترام کے ساتھ نہیں چلاتا ہے، اور یہ بات بالکل عقلی ہے، چاہے اس کا انسان کتنا بھی رد کرے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جس انسٹرومنٹ کو ہم جس کام میں استعمال کر رہے ہیں، یعنی موبائل جو ہے انسان کو بالکل کعبے کی طرف بیٹھ کر ادب اور احترام کے ساتھ نہیں چلاتا ہے، جس طرح سے انسان اس کو استعمال کر رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ بے ملاحظہ ہو جاتا ہے۔ یعنی قرآن کریم کو تو بڑے ادب اور اگر قرآن کریم موبائل میں ہے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ وہ پڑھ رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد جو موبائل کا اثر ہے، موبائل چلانے کا طریقہ ہے، وہ اس پہ غالب آ جائے گا، اسی لیے وہ پاؤں بھی لمبے کر لے گا دھیرے سے، وہ ٹیکا بھی لے کر بیٹھ جائے گا دھیرے سے۔ حالانکہ یہ مسئلہ ہے کہ قرآن کریم کو اس میں پڑھنا جائز ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان اپنے ضمیر سے پوچھے کہ اگر مسجد میں کتاب اللہ رکھی ہوئی ہے اور اس وقت اگر موبائل کے اندر قرآن کریم کو پڑھ رہا ہے تو وہ اکرام کے ساتھ میں عظمت کے ساتھ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ ہاں قرآن جہاں کتاب اللہ صحیفے کے شکل میں موجود نہیں ہے، جہاں پر انسان ایسی جگہ پر ہے کہ بھائی موبائل ہی ہے، تو وہاں تو کہا جائے گا بھائی موبائل میں ہی قرآن پڑھے، اس لیے کہ یہ بہتر ہے۔ انسان فضول چیزوں میں لگ جائے گا، اس سے اچھا ہے موبائل کے اندر قرآن پڑھ لے، موبائل کے اندر کوئی دینی چیز پڑھ لے، اس لیے کہ فضولیات میں لگ جائے گا۔ لیکن ایک مصحف رکھا ہوا ہے گھر کے اندر، باوضو انسان بیٹھا ہوا ہے، مسجد کے اندر مصحف رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو چھوڑ کر موبائل کے اندر پڑھ لینا یہ مناسب نہیں ہے۔ مناسب اس لیے نہیں، کہیں نہ کہیں جو موبائل چلانے کی جو تاثیر ہے یا موبائل چلانے کا جو طریقہ ہے کہ آدھا ترچھا بیٹھ کر چلا لیا، لمبے چوڑے پاؤں کر کے چلا لیا، آدھے لیٹے ہیں آدھے بیٹھے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں غالب آ جاتا ہے، لہذا اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ تو یہ قرآن کریم کی صفت جو لکھا گیا وہ ہاتھ بھی بڑے عظمت والے، جن کاغذات پر لکھا گیا وہ بھی بڑے عظمت والے، جس جگہ پر رکھا گیا وہ بھی بڑی عظمت والی۔ پھر فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، انسان ہلاک ہو جائے کہ بڑا ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، اللہ نے اس کو کیسے پیدا کیا؟ یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ نے اتنا خوبصورت انسان پیدا کر دیا، نطفے سے اللہ نے اتنی بڑی مخلوق پیدا کری، ہونا تو چاہیے سجدہ شکر ادا کرتا، پروردگار بڑی ترین مجھ پر نعمت ہے، بڑا تیرا مجھ پر کرم ہے، تو نے مجھ کو صحیح سالم بنایا، دیکھنے والی آنکھیں عطا کری، سننے والے کان عطا کرے، سوچنے سمجھنے کے دل و دماغ عطا کیا، ہاتھ اور پاؤں پروردگار تو نے دیے، تو انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا، ہونا تو یہ چاہیے۔ لیکن فرمایا من ای شیء قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے ہم نے اس کو پیدا کیا؟ نطفے سے، جس کو ہم نے پیدا کیا پھر اس کو ایک معتدل بنا دیا، ثم السبیل یسرہ، پھر ہم نے اس کے لیے راستے آسان کرے، دنیاوی اعتبار سے اللہ رب العالمین راستے ہموار کرتے چلا گیا۔ اسی لیے کہ انسان کسی کام میں لگ جائے، کوئی سا بھی کام ہو انسان اس کے اندر لگ جائے تو اللہ راستے آسان کرتا ہے۔ اس آیت کے تحت مفسرین نے بات لکھی ہے کہ انسان صرف ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے کہ ایسا ہو گیا تو کیا کروں گا، زیادہ نگیٹو نہیں سوچے بلکہ پازیٹیو سوچے، کیونکہ اللہ نے یہ وعدہ کرا ہے کہ ثم السبیل یسرہ، بلکہ وعدہ کا پیغام ہے، خبر ہے کہ ایسا کرا ہے اللہ نے کہ راستے آسان کرے ہیں۔ لہذا کوئی بھی کام انسان کرے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہو، جس میں نظر آ رہا ہو خالص دنیا ہے، لیکن وہ دنیا جائز والی ہو، خالص دنیا ہے جس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، تب بھی انسان کوشش کرے، اور دینی معاملات انسان تب بھی کوشش کرے کہ اللہ نے راستے آسان فرمائے ہیں۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو، اب یہ موت کو اور قبر میں جانے کو بھی اللہ نعمت سے تعبیر کر رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ موت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایمان والے کے لیے تحفہ ہے، تو موت بھی اس معنی کے اندر نعمت ہو جائے گی۔ اور پھر قبر، یعنی اللہ نے
بہترین نظام مسلمانوں کو اور اہل کتاب کو بھی عطا فرمایا کہ کسی کا انتقال ہو گیا، نہلایا دھلایا بڑھیا، اس کو نیا لباس پہنا کر کے عزت کے ساتھ میں قبر میں اتار دیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جو عزت تمہارے زندوں کی ہے وہی عزت تمہارے مردوں کی بھی ہے، یعنی ان کو بھی جو ہے تکلیف مت پہنچاؤ اس طرح سے جس طرح تم زندوں کو پہنچانا ناپسند کرتے ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ جب غسل کے لیے پانی رکھو تو وہ پانی بھی معتدل رکھا جائے، یعنی اگر کسی زندہ انسان کو زیادہ گرم پانی یا زیادہ ٹھنڈا پانی ہو تو اس کو تکلیف ہو، تو کہا کہ مردوں کے لیے بھی اس چیز کا اہتمام کرو، اس چیز کا احتیاط کرو، اتنی زیادہ عظمت۔ اور باقی دیگر مذاہب میں جہاں جو ہے رہنمائی نہیں ہے کسی آسمانی کتاب کی، ہم رات اور دن دیکھتے ہیں کیا ان کے لاش کے ساتھ انجام ہوتا ہے، بلکہ اتنے خطرناک جو ہے ان کے ساتھ انجام کو دنیا کے اندر بھی دکھتا ہے کہ یہ واقعی یہ چیز جو عقل کے بھی خلاف ہے۔ کہیں پتا چلا کہ ان کو جو ہے کنویں کے اندر اس انداز سے ڈال دیا کہ جو ہے درندے چرندے آ کر کھا جائیں، کہیں یہ ہوا کہ لاش کو جلا دی گئی، کہیں کیا الگ الگ طریقے، لیکن اللہ نے انسان کو، مسلمانوں کو، اہل کتاب کو بھی یہ اعزاز دیا کہ وہ اپنے مردوں کا بھی اکرام کریں۔ فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے قبر دی اور قبر کے اندر اللہ نے اتروا دیا، پھر اسی سے اللہ اٹھا دے گا۔ اور یہاں پر وہ دعا بھی ذہن میں رہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے اس کو انسان کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں ہی لوٹا دیا، مٹی سے دوبارہ اس کو اٹھا کھڑا کریں گے۔ حقیقت یہ کہ جو کام اس کو دیا گیا تھا وہ کام اس نے نہیں کیا۔ اب انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانوں کو دیکھے، اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے دی اس کو دیکھے۔ انا صببنا الماء صبا، کہ ہم نے آسمان سے موسلادھار بارش برسائی، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے اس میں سے غلہ اور سبزیاں، ترکاری اور جو ہے انگور اور زیتون اور کھجور کے درخت اور گھنے باغات اور میوے اور چارے ہم نے نکالے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت غذا، اللہ رب العالمین نے انسان کو غذا عطا فرمائی، لہذا انسان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ حلال چیز کے استعمال کے اندر ایک بار انسان لباس ہلکا استعمال کر لے، انسان سواری ہلکی استعمال کر لے، انسان ہلکے مکان کے اندر رہ لے، لیکن غذا انسان اچھی استعمال کرے۔ اس لیے حلال و طیب، اس لیے کہ انسان کے جسم کا سب سے زیادہ اس کے اوپر حق ہے۔ آج انسان دکھاوے کے لیے سواری تو اچھی لے لی، گھر تو اچھا لے لیا، لباس تو اچھا لے لیا، خوشبو میں تو انسان مہک رہا ہے، پتہ چل رہا ہے غذا کھانے کے پیسے بھی اس کے پاس نہیں بچ رہے۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو دوسری جگہ لگانے سے بہتر ہے کہ انسان غذا، اللہ رب العالمین نے غذاؤں کو خاص طور پہ نعمت سے تعبیر کیا ہے، کہیں پھلوں کو نعمت کہا، کہیں چوپائے کے گوشت کو نعمت کہا، کہیں اللہ نے آسمان سے برسنے والے پانی کو نعمت کہا، زمین سے اگنے والے غلوں کو اللہ نے نعمت کہا۔ یہ نعمتیں اللہ رب العالمین نے ذکر کری ہیں، لہذا انسان کا طریقہ ہونا چاہیے کہ حلال و طیب چیز اللہ نے دی، اس لیے کہ اور اس کو اگر وہی بات ہے کہ انسان نیت درست کر لے یا نیت تبدیل کر لے کہ بھائی میں اس کے ذریعے دین کا کام کروں گا۔ جیسے ہم عام طور پہ مذاق میں، اور بلکہ حقیقت ہے مذاق میں، جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی خوب کھاؤ اور خوب دین کا کام کرو، تو لوگ یہ بولے خوب کھاؤ تو پکڑ لیا اور خوب دین کا کام کرو یہ نہیں پکڑا۔ تو اصل یہ خوب کھاؤ خوب دین کا کام کرو بالکل حقیقت پر مبنی جملہ ہے، اسی لیے عام طور پہ میں تو اس بات کے خلاف ہوں، اور یہ اصل بالکل غلط ہے کہ بھائی اللہ کے راستے میں بھی نکلے تو اتنا زیادہ سادہ سودہ کر دیا کہ کسی انسان کا بیچارے کا پیٹ ہی نہیں بھرا رہا ہے۔ بھئی اللہ کھلا رہا ہے تو اللہ کے راستے میں اچھی چیزیں بھی کھائیں۔ بھئی ہمارا اپنے پیسے سے انسان کھا رہا ہے نا، کسی سے مانگ کے تھوڑی کھا رہا ہے، اپنے پیسے سے حلال چیز اگر اللہ کھلا رہا ہے حلال چیز کھائیں، اس لیے کہ آج کل انسان کمزور بھی ہے، اگر اس کو اچھی غذائیں نہیں ملیں گی بستر بھی پکڑ لیتا ہے موقعانے پہ۔ اللہ کھلا رہا ہے تو انسان اچھا کھائے بھی صحیح، اچھا جو استعمال کرے وہ خوب اللہ کے دین کا کام کرے۔ تو لہٰذا نعمتیں اللہ نے ذکر فرمائی، اور پھر فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر اچانک ایک چیخ ہوگی، یعنی آخرت کا دن۔ اس دن اللہ رب العالمین نے جو بہت محبت والے رشتے، بہت خلوص والے رشتے جو ہوتے ہیں، جن کے اندر بہت اخلاص ہوتا ہے، ان رشتوں کے اندر دکھاوا اور کوئی نام و نمود نہیں ہوتی، یعنی والدین کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، بھائی بہنوں کا رشتہ ذکر فرمایا اللہ نے کہ کیا ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتی، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ اور اس کے اندر پیغام بھی ہے کہ ان کے لیے یعنی رشتے کے لحاظ کی وجہ سے کہ ماں کے لحاظ میں یا باپ کے لحاظ میں یا اولاد کے لحاظ میں یا بھائی بہن کے لحاظ میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا، بلکہ اللہ رب العالمین کے حق کو سب سے مقدم رکھنا کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں، تو وہ رشتے ہیں جو قیامت میں ختم ہو جائیں گے۔ فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، کوئی نسب نہیں، کوئی وہاں پہ رشتہ داری نہیں، کوئی خونی رشتہ نہیں، کوئی خاندانی رشتہ نہیں، یہ ختم اس لیول سے ہو جائیں گے، کوئی وہاں سوال نہیں کر سکے گا۔ ایک دوسرے سے کوئی بھائی میرا بھائی تھا مجھے ایک نیکی دے دے، وہ نہیں دے گا۔
میری ماں تھی ایک نیکی دے دے وہ نہیں دے گی دنیا کے اندر. اسی لیے اللہ رب العالمین نے انتہائی خلوص والے رشتے بیان فرمائے کہ ان رشتوں میں بالکل اخلاص ہوتا ہے, لیکن یہ بھی کل قیامت کے دن ہاتھ کھڑے کر دیں گے. لہذا انسان کو چاہیے کہ ان رشتوں کی وجہ سے, خاص طور پہ دین سے بغاوت جو ہوتی ہے انہیں رشتوں کی بنیاد پر ہوتی ہے, تو اس کو چاہیے کہ ان رشتوں کا لحاظ اللہ کے معاملے میں نہیں کرے, اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں ان رشتوں کا لحاظ نہیں کرے, باقی اس کے بعد رشتے ہیں ان کو خوب نبھائے. وَلِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ, ہر شخص کا اس دن ایک الگ ہی معاملہ ہوگا, وہ ہر ایک سے بے نیاز ہو جائے گا. بعض چہرے اس دن حشاش و بشاش ہوں گے, کھلے ہوئے ہوں گے, ہنستے مسکراتے ہوں گے, اور بعض ایسے چہرے ہوں گے کہ ان کے اوپر گرد اڑ رہی ہوگی, چہرے پھک پڑے ہوئے ہوں گے, چہروں پہ گرد اڑ رہی ہوگی, سیاہی ماہل ان کے چہرے ہو جائیں گے. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ, یہ وہ لوگ ہوں گے جو ناشکرے ہوں گے, نافرمان اور بدکار لوگ ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.